3 محمد اللہ نے ایسے پیدا کیے، 3 محمد نام کے علماء ایسے اللہ نے پیدا کیے جن کو نام تینوں کو محمد دیا. انہوں نے یہ محنت کی اور 4 کتابیں ایسی تدوین کی جن میں ہزارہا فرامین ائمہ اکٹھے کر دی. ان کو کہتے ہیں کتب اربعہ. ایک شیخ کلینی علیہ الرحمہ جن کی کتاب کا نام الکافی ہے، دوسرے شیخ توسی علیہ الرحمہ جن کی 2 کتابیں ہیں، ایک تہذیب الاحکام اور ایک الاستبصار، اور ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی کتاب من لا یحضر الفقیہ 4تھی کتاب ہے. ان 3 محمد نامی علماء نے 4 کتابوں میں جو کچھ لکھا احادیث معصومین، اور اس میں یہ لکھتے گئے مجھے فلانے نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں امام کے پاس گیا، میں امام کی محفل میں موجود تھا، میں نے خود یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میرے سامنے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، مجھے فلانے نے بیان کیا کہ اس نے اس سے سنا اور اس کو امام نے فرمایا. اور اس طرح جو انداز تھا امانت کے ساتھ اس کو پہنچا دیا. لکھا کون ہے بیان کرنے والا، کہاں کا رہنے والا ہے. بستی میں جاتے، کسی شیعہ بستی میں، وہاں جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگوں میں بات کرتے، ہے کوئی جس کے پاس کوئی میرے مولا کا فرمان ہو؟ وہ کوئی بھی آ جاتا تو وہ قلم دوات لے کے کاغذ لے کے بیٹھ جاتے، جیسے جیسے وہ بیان کرتا بالکل امانت کے ساتھ ویسے ویسے لکھتے، تاکہ ہماری طرف سے کوئی اس میں بات کمی بیشی والی. آج اگر تیرے پاس مذہب اہل بیت جو مذہب حق تشیع ہے وہ اصول اور فروع و اخلاق کی شکل میں موجود ہے، یہ ان محنتوں کا نتیجہ ہے. کسی حکمران نے محنت نہیں کی، کسی حکومتیں تو مخالف تھیں. حکومتوں کا تو یہ حال تھا کہ بنی عباس کا جو شاہ وقت اور خلیفہ وقت تھا وہ تو اس تلاش میں تھا کہ ڈھونڈوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی کون سی بیوی حاملہ ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1 سال سے زیادہ عرصہ امام حسن علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی کنیزیں انڈر آبزرویشن رہیں، ان کو نظر بند رکھا گیا اور ان پر گہری نگاہ رکھی گئی. کسی کے پیٹ میں کوئی بچہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا بننے والا ہو. توجہ ہے؟ جب دشمن حکومتیں اس حد تک حساس تھیں تو کیا خیال ہے آسان تھا ایسے ادوار میں آپ کا ان علماء حق کا اس طرح فرامین و کردار و سیرت طیبہ آل محمد کو اکٹھا کرنا؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے تیرے بدبخت لوگ ان لوگوں پہ تبرہ کرتے ہیں. صاحب الکافی کو زبان درازی کرتے ہیں، صاحب الاستبصار یعنی شیخ توسی کو زبان درازی کرتے ہیں، شیخ صدوق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، شیخ کلینی کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ ائمہ خدا ان پہ کتنا راضی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر دین کو تجھ تک پہنچایا ہے. اور آج کا اگر ایک اہل منبر کھڑا ہو جاتا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو شیعہ مانوں. جو شیخ صدوق کو بکواس کرے میں کیسے اسے شیعہ ماننے کی سند دوں؟ اور اگر وہ علی ولی اللہ پڑھ کے اپنے تشیع کا اعلان کرتا ہے تو مجھے اتنا کہنا پڑے گا تو کسی مفاد کے علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اگر تو علی ولی اللہ میں مخلص ہوتا تو ان کے قدموں کا پانی پیتا. پھر روایات تو یہ کہتی ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ دعائے امام زمانہ سے پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد بھی عالم دین تھے اور ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے خط کے ذریعہ زمانہ غیبت صغرا کا تھا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں خط بھیجا کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے.
مجھے اللہ بیٹا دے. تو خط کا جواب اس زمانے میں جیسے توقیع کی شکل میں آتا تھا آیا, اور امام زمان علیہ السلام نے جواب میں لکھا, اے علی ابن باپ وحل قمی, قم کے رہنے والے تھے, اے علی نام تھا باپ کا نام علی, اے علی قمی, ہم نے تمہارے لیے دعا کی ہے, اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا اور دونوں ہی میرے دین کے عالم ہوں گے. اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے 2 بیٹے دیے, ایک ان میں سے یہ محمد تھے جن کو محمد ابن علی ابن باویہ القمی کہا جاتا ہے, اور اتنے محتاط اور اتنے سچے تھے کہ ان کا لقب پھر شیخ صدوق پڑ گیا. اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے ان غیر سادات کو کیوں پسند کر لیا. یہ تینوں امتی تھے. کون کون؟ شیخ کلینی بھی امتی, شیخ صدوق بھی امتی, اور شیخ توسی بھی امتی. یہ تینوں غیر سادات تھے. اللہ جانے کیوں نظر کرم ان پہ پڑ گئی.